پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. میرے ساتھ ہیں عارفہ نور صاحبہ اور زاہد حسین صاحب. آج بالآخر ہزارہ برادری نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا. ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے بھی از خود نوٹس لے لیا یہ کہتے ہوئے کہ ہزارہ برادری گھبرائی ہوئی ہے, ڈری ہوئی ہے, اسی لیے اس نے کورٹ کو رجوع نہیں کیا. اب دیکھنے والی بات ہے کہ سول حکومت کی ریفارم ہے. اس کے بعد بات ہوگی پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ خواجہ آصف نے بھی سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا ہے یہ کہتے ہوئے استدعا کی ہے کہ غیر ارادی طور پر اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت بتا نہیں سکے تھے, غیر ارادی طور پر. اس کے بعد بات ہوگی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی. انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے. کل سائیوال میں جلسہ تھا اور آج صادق آباد میں جلسہ ہوگا اور عمران خان کو انہوں نے اپنی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا ہوا. اس کے بعد چلتے چلتے بات ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہوئی لیکن کہتے ہیں کہ بجلی ختم ہو گئی. لیکن سب سے پہلے ہم اپنی سب سے بڑی خبر کی طرف. ہمارا مطالبہ کچھ نہیں, ہم تک گئے. ہمیں کوئٹہ سے کبھی اچھی خبر نہیں سننے کو ملی ہے گزشتہ 20 سالوں سے. اگر آپ لوگ نصاب میں دیکھتے کہ کتنا نفرت پرموٹ ہوتا ہے, یہ جو وال چاکنگ آپ کا پورا شہر جو جہادی مٹیریل سے بھرا پڑا ہے, کبھی ایک کافر کبھی دوسرا کافر, اگر اس پہ آپ لوگ نظر رکھتے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھ جیسے لوگ یہاں بیٹھے ہوتے. زندگی سب کو پسند ہے. جی زاہد صاحب, انہوں نے اپنا احتجاج تو ختم کر دیا ہے, وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی یقین دہانی پہ. اب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ کسی جگہ پہ ہڑتال ہوتی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے کہنے پہ ہڑتالی جو ہے نا وہ ہڑتال ختم کر دیتے ہیں, اور کسی جگہ چیف آف آرمی اسٹاف کو آنا پڑتا ہے, ان کی یقین دہانی پہ ہڑتال یا احتجاج ختم کر دی جاتی ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ اب ایک رجحان سا بن جائے گا یا ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے یا آنے والے وقتوں میں بنے گا, یا لوگوں کی نظر میں ایک سویلین گورنمنٹ کے بارے میں ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ شاید ناکام ہوتی ہے, بہت بری طریقے سے ناکام ہوتی ہے, تب ان اداروں کو جمپ ان کرنا پڑتا ہے جن کا یہ کام ہی نہیں ہے. دیکھیں ستار, یہ بات آپ نے صحیح کی کہ انہوں نے جو ہے چیف آرمی اسٹاف کے کہنے پہ ختم کی, لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو بے تحاشا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے. ہماری ایک بحثی یہ ہے کہ یہ چیز آج نہیں ہوئی, کل نہیں ہوئی, یہ 10 سال سے اس قسم کے واقعات چل رہے ہیں اور اسی قسم کے نوٹسز بھی لیتے رہے ہیں. پھر اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم بھی گئے ہیں وہاں پہ. اور جو اصل مسئلہ جو آتا ہے, جو ابھی ہم سن رہے تھے, یہ جو خاتون ایکٹیوسٹ ہیں ہزارہ, یہ وکیل بھی ہیں اور یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اصل بات تو وہاں ان کی سننی چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے واقعات ہو رہے ہیں تو جنہوں نے صحیح نشاندہی کی اس بات کے لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ اس قسم کا جو انتہا پسند لٹریچر بھی جاری ہے, وہاں پہ جو ہے انہوں نے نشاندہی بھی کی کہاں کہاں جو ہے ان کے اس قسم کی انتہا پسند کاروائیاں ہوتی ہیں. لیکن لے دے کے جو ہے جو بڑی دردناک چیز بن کے آتی ہے, میرے خیال یہ سبق سیکھنا چاہیے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آبادی جو ہے یا جو اس قسم کی کمیونٹی یا دوسرے لوگ اور جو کھڑے ہو جاتے ہیں پھر, تو اس کے سبق سیکھنا چاہیے. کہتی ہیں کہ پروفائلنگ ان کی ہوتی ہے. جب انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں تو یہ پوچھتی ہیں ISI یا RMI کے آ کے کہ آپ کو فنڈ کہاں سے ملتے ہیں, آپ یہ کیوں کارروائی کریں, بجائے اس کے کہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے جو لوگ لڑ رہے ہیں, جو بیچارے وکٹم ہیں, آپ ان کی پروفائلنگ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن جا کے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ وہاں دندناتے پھرتے ہیں, ان کے انتہا پسند لٹریچر جو ہے بھرا ہوا ہے کوئٹہ سے, اس کے متعلق کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. تو چاہے وہ آرمی چیف کے چلے جائیں ایک دفعہ, ان کو تسلی دلا دیں, یا چیف جسٹس نوٹس لے لیں, سوموٹو نوٹس. مسئلہ جو ہے اصل جو ہے جب تک اس جڑوں پہ نہیں جائیں گے, آپ فرض کیجئے یہ جو ہے چیف جسٹس نے جو بات کی ہے, یہ میرے خیال یہ ایک ایسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے وہ لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ اسکول کالج تک میں نہیں جا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان میں جو ہے اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ وہ
कोर्ट को भी रजू नहीं कर सकते। बात यह है कि ये चीज़ मुझे लगती है कि इस किस्म के हादसात होते हैं, अचानक ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो ये सब लोग एक्टिव हो गए, और उसका नतीजा भी यही था जो इस किस्म की बातें आज हो रही हैं कि इन्होंने एहतजाज किया। अगर ये एहतजाज नहीं करते और सबको पता था कि ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुस्तकिल हो रही हैं, किसी के कान में जूं नहीं रेंगती है। असल मसला इस मुल्क में यही आता है कि इंतहा पसंदी की हम जब बात करते हैं, नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, तो आज तक कभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इस किस्म के जो है पैच वर्क से काम नहीं चलेगा। आज ये वाक़या हुआ है, एहतजाज किया लोगों ने, एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ फिर यही होगा कि चंद दिनों बाद हम भूल जाएंगे, फिर कोई कार्रवाई होगी, फिर एहतजाज होगा और फिर सारी चीज़ें दोहराई जाएगी। जी बिल्कुल, मतलब कि देखें, मेरे ख़्याल में आप जो बात कर रहे हैं वो वैलिड है, मगर इशू ये है कि हम सबको मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है और उसको हैंडल फ़ौज ही कर रही है। तो अगर वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर रहे हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जवाब दे रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये होना चाहिए, जैसे जाहिद साहब ने कहा, कि ये जो टारगेट किलिंग्स हैं हज़ारा की, ये रुकें। 10 साल हो गए हैं पीपीपी की जब गवर्नमेंट पावर में थी, तब से ये हम देख रहे हैं। तब तो सुइसाइड बॉम्बिंग्स होती थी, आपको वो वाक़या याद होगा कि इतना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था इनके इलाके में, कुछ 100 के करीब 150 लोग मर गए थे, और ये फिर एहतजाज पे अपनी डेड बॉडीज़ लेके बैठे थे, और उसके बाद भी कुछ 3-4 दिन लग गए थे बिफोर द फेडरल गवर्नमेंट वोक अप, और वो क्वेटा गए और उन्होंने वहाँ बलूचिस्तान की हुकूमत को सैक किया। खुद से उनकी अपनी हुकूमत थी, राजा परवेज़ अशरफ गए थे और वो उन्होंने रात को अनाउंस किया था कि हम हुकूमत को हटा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तब रईसानी साहब थे, जो आधा वक्त इस्लामाबाद में मौजूद होते थे, क्वेटा में तो दूर की बात, वो तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं पाए जाते थे। और उसके बाद उन्होंने गवर्नर्स रूल इम्पोज किया और इन लोगों का एहतजाज ख़त्म हुआ। और वो एहतजाज सिर्फ क्वेटा में तब नहीं था, वो इस्लामाबाद में था, उन्होंने कराची में किया, और वो हज़ारा के साथ MWM और सिविल सोसाइटी भी एक्टिव हुई थी। तो आप इसकी अगर ह्यूमन डायमेंशन देखें, जो ट्रेजेडी है इस वक्त कि हमारी एक एथनिक कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, वो एक शहर के अंदर भी अब जो है आज़ादी से नहीं फिर सकते, वो अपने नेबरहुड्स के अंदर जो है क्या कहते हैं उसको, बिसीज होके रह गए हैं। वो दुकान तक नहीं जा सकते क्योंकि अब उनकी फीचर्स की वजह से उनको वहाँ कोई गोली मार देगा। अगर बॉम्बिंग्स रुक गई हैं तो अब टारगेट किलिंग्स शुरू हो गई हैं, जो पिछले महीने में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनके बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एक और वाकया याद है आपको कि एक पूरी बस को उन्होंने आग लगा दी थी, जिसमें तकरीबन 35 स्टूडेंट्स थी और सारी हज़ारा कम्युनिटी। मतलब कि जो वाकयात हैं जो उनके साथ हो रहा है, वो इतनी एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है कि समझ नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं एज अ नेशन टू मेक अप फॉर देयर लॉसेस। क्या वजह है कि ये कम्युनिटी, हज़ारा कम्युनिटी पाकिस्तान में तो नहीं थी, ये तो अफ़गानिस्तान में थी, और अफ़गानिस्तान में इतनी तादाद में थी, ये ग़ालिबन उस पॉपुलेशन का 62% था अफ़गानिस्तान में जब अब्दुर्रहमान साहब अमीर बने अफ़गानिस्तान के। उसके बाद इनका जो जीनोसाइड मैक्स स्केल पे हुआ था, जब इनको 17-18% पे ले आए थे, और उसी के वजह से एक हिस्सा ईरान चला गया, एक हिस्सा पाकिस्तान में आ गया। और फिर आप ये देखें, जब कम्युनिस्ट इन्वेजन होता है अफ़गानिस्तान में, उससे लेके 92 तक इनके लिए कोई रिलीफ मिलता है, या 2001 के बाद जब तालिबान की हुकूमत ख़त्म होती है और अब तक थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलता है। बाकी 100-150 साल इनके साथ ये होता है। अब पाकिस्तान का मसला अपनी जगह पर रहा, वो क्या वजह है कि इस कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जाता है? बिल्कुल अलग अलग है। जो आप बात करें, हिस्टोरिकली बहुत कुछ होता रहा है मतलब अफ़गानिस्तान में, और 62% कभी पॉपुलेशन नहीं रही थी। बहुत ही एक बामियान में इनकी बहुत ही एक माइनॉरिटी जो है एक इनका है पूरे उसमें। लेकिन असल बात ये आती है कि देखें, उसमें हर एक जगह, चाहे अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ वहाँ पे उसकी वजूहात कुछ थी। पाकिस्तान ये वजह नहीं है कि जो है उन सब का कोई तसलसल नहीं है। जो पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं या अफ़गानिस्तान में उनके साथ हुआ था, उसमें जो बाद में वाक़यात हुए थे इक्का दुक्का, उसका जो है वो यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान में उसका भी ताल्लुक़ इसी बात पे आता था, एक मजहबी नुक्ता नज़र से, जो एक मजहबी इंतहा। अफ़गानिस्तान में तो मेरे ख्याल 2 मसाइल हैं इस कम्युनिटी के लिए, एक एथनिक इनका बैकग्राउंड है, दूसरा इनका मजहबी अकीदा है। पाकिस्तान में तो एथनिक इतना नहीं होगा जितना कि मजहबी अकीदा होगा। नहीं, देखिए, एथनिक इसमें पाकिस्तान में इसलिए अहम है क्योंकि वो जो टारगेट होते हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, गैर महफूज है ना, कि वो
وہ تو افغانستان میں بھی اسی طرح ہی آئیڈینٹیفائیبل ہوتے ہیں. نقصان نہیں. دیکھیں ہمیں تو اس وقت یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم نے بلوچستان میں مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. افغانستان کے تو اپنے بہت مسائل ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں کہ کوئٹہ کے اندر ایز آئی سیڈ کہ پی 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 کے زمانے میں اور بہت عرصے تک ہم نے دیکھا کہ سوئسائڈ بومنگز ہوئیں اور ان کے لوگ اس کے اندر مرتے رہے. اب وہ اگر ٹرینڈ ختم ہوا ہے تو یہ ٹارگٹ کلنگ کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. اور جو ہماری اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے انہوں نے بہت ایفرٹ بھی کیا ہوگا, مگر یہ کوئی ریئیکشن نہیں ہے کہ آپ ایک ایتھنک کمیونٹی یا مائنورٹی سے کہیں کہ آپ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں تو آپ سیف رہیں گے, ایک اور بات محفوظ رہیں گے. یہ سملر ان کا کیس وہاں پہ بھی رہا ہے, بامیان میں بھی رہا ہے کہ یہ آئسولیشن میں وہاں پہ بھی ہیں. دیکھیں بٹ ہمیں اگر یہاں پہ بھی آئسولیشن میں تو وہاں پہ بھی آئسولیشن میں, اگر وہ وہاں آئسولیشن میں ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے, اور اگر وہ یہاں بھی آئسولیشن میں ہے تو بھی غلط بات ہے. کہیں اور اگر ہو رہا ہے تو اس سے تو صحیح تو نہیں ہو جاتا نا. اس کو تھوڑا سا ہم الگ کر لیں, کیونکہ افغانستان میں بہت ساری وجوہات ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کو پاکستان کے اپنے کانٹیکس اور بلوچستان کے کانٹیکس میں رکھیں, اور اس کو ہمیں اپنے سیکٹیرین وائلنس کے کانٹیکس میں دیکھیں. اس میں بات یہ ہے کہ جو آج کل جو ہے اس کو علیحدہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. پچھلے تقریباً 12 سال سے کوئٹہ جو ہے جو سیکٹیرین جو ملیٹنسی جس کو کہتے ہیں اس کا اڈا بن گیا ہے. یہ تو ایک اسپیسیفک واقعات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیں 2005 میں 2 لگاتار سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے. یہ ایک عاشورہ کی اس پہ ہوتی ہے اور ایک جو ہے ان کے ایک اور جو ان کی مسجد میں ہوتی ہے. تو اس میں یہ تھی کہ یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ بات نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کو بھی یہ تو ہائی لائٹ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ایسے واقعات جو کہ مستونگ میں جو زائرین جاتے ہیں ان کی بسوں پہ حملے ہوئے اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو ایک اور اس کے بعد آپ کو یہی پتہ ہے داعش کے اوپر بھی کتنے آپریشنز کیے گئے ہیں, لشکر جھنگوی اور سیکٹیرین آرگنائزیشنز کی بھی وہاں سے آپریشن نیٹورکس نکلے ہیں. مستونگ میں اپر سندھ میں کئی واقعات ہوئے, شکارپور میں, خیرپور میں, سب کی جڑیں جو ہیں وہ جا کے بلوچستان سے نکلی ہیں. حالانکہ اگر تاریخی طور پہ دیکھیں تو بلوچستان میں سیکٹرین اس کا نہیں تھا, پہلے نہیں تھا, پر پچھلے 10 سالوں کے اندر تو بہت زیادہ ہو گیا. اب جب بھی آپ کوئٹہ جائیں تو ایک ایشو جو سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بات کرتے ہیں, ہزارہ کمیونٹی والے بات کرتے ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ سیکٹیرین آرگنائزیشنز کتنی ایکٹیو ہو گئی ہیں اور اخباروں میں ان کی سٹیٹمنٹس چھپتی ہیں. اس وجہ سے شاید نہیں کہ صحافی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بٹ ان کا پریشر اتنا ہوتا ہے میڈیا آرگنائزیشنز پہ کہ آپ چھاپیں. اور پھر ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر بلوچستان جو کوئٹہ کے اندر اور بلوچستان کے اندر پولیسنگ سسٹم ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. آج دنیا اخبار میں سٹوری لگی ہوئی ہے کہ وہاں پولیس کی کتنی شارٹیج ہے, کیونکہ ان کی جو کتنی پوسٹس ہیں وہ خالی ہیں, بیکاز پولیس آفیسرز آر ناٹ ولنگ ٹو گیٹ پوسٹڈ ٹو پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, پنجاب کا مسئلہ ہے, سندھ کا مسئلہ ہے, کے پی کا مسئلہ ہے. کوئٹہ کو اس لیے ڈسکس کریں کیونکہ کوئٹہ میں کرائسس بہت زیادہ ہے نا. میں بھی آج ایک کالیگ سے بات کر رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اگر 16,000 پولیس ہے کوئٹہ کے اندر تو اس میں سے 8 سے 10,000 وی آئی پی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگلے دن کوئی بات کر رہا تھا کہ آپ وہ اے اور بی ایریاز جو ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر, سو دا مومنٹ what we are talking about is کہ لوگ اگر کوئٹہ سے باہر دوڑتے ہیں تو پولیس کے لیے کوارڈینیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹو پک them up. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے کی اور ہائی لائٹ کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سملیرٹیز بھی ہیں, ڈس سملیرٹیز بھی ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کسی جگہ پہ اے ایریا ہے, بی ایریا ہے, تو کسی جگہ پہ جو ایریا اے بی سی ڈی ڈکلیئر نہیں نا ہوا تھا وہ بھی کسی حد تک نو گو ایریا ہوتا ہے جس میں پولیس خود کہتی ہے کہ اس کے بعد ہماری باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ حصہ ہے, یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ روٹ ہے جہاں ہماری ریٹ بھی نہیں ہے. وہ تو ملک کے ہر جگہ پہ ہے. ان کے لیے پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے نا پولیسنگ کے ساتھ. اس میں ایک اور بنیادی چیز ہے, ویسے بریک لے لیں, اس کے بعد پھر بات, ویسے اس پہ تو نہیں بات ہوگی, ہم پھر خواجہ آصف صاحب, لیکن ایک خالی میں ہلکی سی بات کر لوں روٹ جو ہے ساری چیزوں کی, کہ ہم جو ہے جو حملے کے بعد ہم جاگتے ہیں. میرے خیال ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس واقعات کو, اس قسم کی چیزوں کو روکنے کا کیا کیا جائے. وہ چیز نہیں ہے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اس میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی پہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات ہوگی کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور کیا استدعا کی ہے. عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے
تو میں اس فیصلے کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ خواجہ اسف صاحب نے پلی لی ہے کہ جی غیر دانستہ طور پہ، غیر ارادی طور پہ، میں بھول گیا تھا غیر ملکی اکاؤنٹس کو اس وقت بتانے سے جب میں کاغذات نامزدگی داخل کروا رہا تھا۔ کتنا امکان ہے اس چیز کا کہ ان کو معافی مل جائے؟ ایسے میں پوچھ رہا ہوں، حالانکہ ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا کہ بھی آنے والے وقت میں کیا ہونے لگا۔ اصل میں ان کا آپ کا کیا خیال ہے؟ سوری آپ بولیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا ان کو یہ بات دیکھیں، یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ ان کے پاس اپیل کا حق تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا فیصلہ ہوا تھا تو یہ سپریم کورٹ میں جا سکے تھے، لیکن جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جن کے خلاف ایکشن ہوا ان کے لیے جو ہے اپیل کی بھی راستے بند تھے۔ وہ تو ایک لحاظ سے جو ہے ریویو پٹیشن تو فائل کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ ایک حد تک ان کو فائدہ یہ پہنچا ہے کہ یہ اس چیز کو جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے، سپریم کورٹ میں یقینی طور پہ دیکھے گی کہ دانستہ طور پہ اور نادانستہ طور پہ اس کا فرق کتنا ہے۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، نہ سمجھا سکتا ہوں کہ انہوں نے دانستہ طور پہ کیا تھا یا دانستہ طور پہ، لیکن سپریم کورٹ کو جو ہے یہ ایک کرٹیسزم رہی ہے جو پینما کے اندر نواز شریف صاحب کے بھی خلاف فیصلہ آیا تھا، اور آبویسلی وہ ادھر بھی اب آپ اس کی بات کر سکتے ہیں کہ لائف ٹائم بین آپ نے لگا دیا کسی کے اوپر، ڈسکوالیفیکیشن کر دی فار لائف ٹائم، اور اس کے اندر یہ ڈسٹنگوش آپ نے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے یہ غلطی جان کے کی تھی، کہ جان کے انہوں نے چھپایا تھا یا غلطی سے ہوا تھا۔ تو یہ ایک ایشو ہے جو لوگوں نے ڈسکس تو کیا ہے، اور یہی شاید ایک ویک پوائنٹ ہے ججمنٹ کا۔ دو کہ ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس نے اس کو کافی تفصیل سے ایڈریس کیا ہے اس ایشو کو، کہ یہ ڈیلیبریٹ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ خواجہ آصف نے یہ غلطی سے کیا ہوگا، اور کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جان کے کیا ہے۔ انہوں نے کافی اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کی ایکسپیرینس کی بھی بات ہے، اتنے میچور پولیٹیشین ہیں، وہ جان کے تو نہیں کر سکتے تھے، کہ ان کو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ کر رہے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کانٹریکٹ کی بھی ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا ہے کہ جو آپ نے نان ڈسکلوزر، میں ایک شو دیکھ رہا تھا جس میں خواجہ آصف صاحب بنفس نفیس شریک تھے، جہاں بھی تھے دبئی میں تھے، اور نہ ان کا تصویر چل رہی تھی، نہ ان کو اسکائپ پہ لیا گیا تھا، وہ باقاعدہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں بھی تھے۔ تو اس میں جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب میں آؤں گا نا سپریم کورٹ میں، جب میں سپریم کورٹ میں آ کے اصل حالات حاضرہ سے آگاہ کروں گا تو یہ سب کے جو میرے مخالفین ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ میں اس کے بعد پھر ہمارے ایک دوست اینکر ہیں، انہوں نے کسی اور شو میں، کسی اور کے شو میں ایز اے گیسٹ جا کے کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کے پاس بڑے زبردست قسم کے ثبوت ہیں۔ اب یہ مجھے نظر نہیں آتا یہ ثبوت کہاں سے ہو گیا کہ جی غیر ارادی طور پہ جی میں نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، میں بھول گیا تھا، یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی ایسا ثبوت لے کے آئیں گے جو ان کے اپنی باتوں سے پتہ چل رہا تھا، جو خود فرما رہے تھے۔ عثمان ڈار بھی دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تو اس میں جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے ثبوت کے ساتھ حاضر ہوں گا کہ لگ پتہ جائے گا، اب وہ ثبوت نظر ہی نہیں آ رہا، وہ ایک کلیم نظر آ رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی تھی، غلطی کی معافی۔ لیکن سیدھی سی بات اس میں تو خود انہوں نے کہا ہے، آج بھی کہا ہے اپنے پٹیشن میں کہ میں نے اس وقت پیپر نہیں دیے تھے جو بھی ساری ڈیٹیلز تھی، لیکن میں نے عدالت میں ساری ڈیٹیل دے دی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عدالت نے تو باقاعدہ تمام چیزوں وہ کیا ہوگا، تو یا تو یہ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، جس میں یہ فیصلہ دیا تھا نواز شریف صاحب کے کیس میں کہ اس میں F1 میں جو سزا ہوتی ہے اس کی لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے، تو چونکہ سپریم کورٹ نے خود ایک پریسیڈنس کریٹ کر دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ نے جو وہ لیا تھا اس فیصلے کی جو لائف اس میں اس کا جو اپیل کا ان کے پاس تھا، اس اپیل کا تو ایڈوانٹیج ختم ہو گیا جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس میں یا تو ہونا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم ایویڈنس کے طور پر ٹو این ایکسٹینٹ اسے ایکسیپٹ کر لیں۔ نہیں وہ تو دیکھیں نا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک تو سیاسی بیان تو انہوں نے دینا ہی ہے نا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، جیسے میاں نواز شریف بھی کرتے ہیں سیاسی بیان۔ وکیل جو ہے وہ دوسری چیز کرے گا۔ میں تو ان کی، آپ جو انٹرویو کی بات کر رہے تھے، میں اس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں کہ خواجہ آصف تو یا میاں نواز شریف ہو،
وہ جب بات کریں گے پولیٹکلی کریں گے تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم انسنٹ ہیں, ہم بے گناہ ہیں, زیادتی ہو گئی, یہ ہو گیا. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار اب گڑبڑ ہم نے کر دی تو اب کورٹ اور کیا کرے. بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کے وکیل نے, سلمان بٹ نے بات کی تھی جب سپریم کورٹ نے ان کا کہا تھا, اشارہ دیا تھا کہ فلانی پارلیمنٹ کے بیان پہ, تو انہوں نے کہا وہ سیاسی بیان تھا. یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا خواجہ آصف صاحب کے جب وکیل پیش ہوں گے اور کوئی ان سے سوال کرے گا کہ خواجہ آصف صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, تو پھر کیا دوبارہ خواجہ آصف کے وکیل کو یہ کہنا پڑے گا کہ جناب وہ سیاسی بیان تھا؟ میرے خیال میں تھوڑا فرق اس لیے ہے کیونکہ جو نواز شریف کا کیس گیا تھا کورٹ کے اندر, وہ انیشلی ہی گیا تھا سو موٹو اور اس طرح ہو کے, اور اس کے اندر جو پٹیشنز تھیں جو عمران خان صاحب اور دوسروں کی طرف سے آئی تھی, انہوں نے وہ سپیچز کوٹ کی تھیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, کیونکہ ان کی بیسک آرگیومنٹ تو یہ تھی نا کہ ان کے جو اپنے بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں ٹو دا پارلیمنٹ, ایڈریس ٹو دا نیشن, ان کے بیٹوں کے جو انٹرویوز ہیں, وہ اتنے ان کے آپس میں کانٹرڈکشنز ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, دیئرفور یہ صادق اور امین نہیں ہے. ایک چیز اور آتی ہے, یہ چیز تھی. ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایسا بریک نہ لے لیں کہ اور موضوع پہ بات کرنی ہم نے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب انتخابی مہم پہ نکل چکے ہیں. کل سائیوال میں تھا, جلسے سے خطاب کیا, اور آج صادقآباد میں, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. خان صاحب بھی پٹھو بن چکے ہیں, دوسرے تو پہلے ہی سے پٹھو ہیں, بکے ہوئے لوگ ہیں. آج عمران بھی بک گیا ہے, اس نے بھی سودا کر لیا ہے. اس کا ثبوت آپ نے دیکھا سینٹ کے الیکشنوں میں. عمران صاحب کی پارٹی جو ہے لائن لگا کر تیر پہ ووٹ دے رہی ہے, تیر پہ. یہ اندر خانے ملے ہوئے ہیں. نواز شریف کو واپس لانے کا ایک راستہ ہے, مسلم لیگ نون کو اتنے ووٹ دو, اسمبلی میں پہنچے, اس قانون کو اٹھا کر, اس فیصلے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. عمران خان صاحب کا کردار ہر الیکشن کے اندر مہمان اداکار کا ہوتا ہے. جب 2018 کے الیکشن ہوں گے تو میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ عمران خان آپ کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ظاہر صاحب, مریم نواز کہہ رہی تھی کہ یہ عمران خان کا کردار ہر الیکشن میں, ہر انتخابات میں نا ایک مہمان اداکار کے طور پر ہوتا ہے. اب یہ کیسا مہمان اداکار تھا جو نواز شریف صاحب کو لے بیٹھا؟ مطلب یہ عجیب سی بات ہے, یہ پہلی دفعہ میں نے ایسی فلم دیکھی جس میں مہمان اداکار ہیرو کو لے بیٹھا ہے. مطلب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہر الیکشن میں ایک مہمان اداکار کے طور پر آتے ہیں اور استعمال ہو کے چلے جاتے ہیں. اور مورلیس پھر وہ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آج کوئی ان کی ایک اور بات بڑی مجھے لگ رہی تھی, بڑے مزیدار سی لگ رہی تھی اپنی جگہ پہ. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کا واسطہ مقابلہ نہ صرف پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے, بلکہ ان قوتوں سے بھی ہے جو نظر نہیں آتی, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کون سی قوتیں ہیں. میں نام نہیں لے سکتا مگر آپ سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے وہ تو بات اسی کا جواب مل گیا نا, جب مہمان اداکار کہہ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد اس تقریر کا جو حصہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا یہ زور جس بات پہ تھا کہ وہ جو نظر آنے والی جو نامعلوم افراد جو ہیں وہ اصل کیریکٹر ہیں, اور عمران خان جو ہیں وہ صرف ان کا جو ہے وہ سعادت ہے. لیکن میرے خیال سیاست اس سے زیادہ گہری ہے. اور اس پہ تقریر پہ ایک بات نظر آئی تھوڑی سی کہ جو ہے وہ پوری اگر مہمان اداکار ہیں, فرض کیجئے مان لیا, تو اس کا مطلب اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے, اہمیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر تقریر جو ہے پوری کی پوری اس کے ساتھ ہوتی رہی تو ایسا لگتا ہے یہ کہ اس میں اب بات ہے کہ عمران خان سے ہمیں سیاست پہ بہت اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی چیزوں کو تنقید بھی کر سکتے ہیں, بہت زیادہ کی بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو ہے وہ سیاسی قوت نہیں ہے تو پھر میرے خیال زیادتی ہوگی.
मुझे तो कुछ ये लगता है कि शायद जैसे इमरान खान का पीटीआई का जलसा देख के लाहौर के अंदर नर्वस हो गए हैं पीएमएलएन वाले, क्योंकि जिस दिन से जलसा हुआ है आप देखें कि पीएमएलएन की तरफ से आरफा, मैं आपका काट रहा हूँ, नर्वस नहीं होना चाहिए था, मैंने भी वो जलसा देखा। अच्छा, उस जलसे को देख के खुश होना चाहिए था इनको। नहीं, बट देखिए ये समझ नहीं आई, ये देखिए नर्वस ये इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं परसों से लोगों से पूछ रही हूँ, संडे से, कि पीएमएलएन ने मीनार पाकिस्तान में कब जलसा किया था, और मुझे अभी तक कोई सहाफ़ी दोस्त ये नहीं बता सका कि हाँ मुझे याद है इन्होंने मीनार पाकिस्तान में लेकिन मेरे ख्याल में ये इसकी हिम्मत पीएमएल नवाज को गलती नहीं करनी। हाँ, पीएमएलएन ने कभी खुश होना इस तरह चाहिए, इस तरह से कभी वहाँ जलसा नहीं किया, ये कभी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की आवाज़ की गई थी, जिस तरह के दावे पीटीआई की तरफ से किए गए थे ना, इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, कि तारीखी होगा। तारीखी का मतलब ये होता है कि तारीख में कोई ऐसा ना होगा, यानी को 10 अप्रैल 1986 को बीच में मिला रहे थे। लेकिन मेरी नज़र में जो है ना, मैं इमरान की तरफ या ना नून की तरफ, लेकिन हमारा काम है ऑब्ज़र्व करना। खुद अपना इमरान खान का जो 2011 30 अक्टूबर 2011 का जलसा इससे बड़ा जलसा था, खुद इमरान खान। तो अब बजाय इसके कि आपको खुश होने के आप नर्वस होते जा रहे हैं, इसका मतलब है आप समझ रहे हैं कि आप इतना भी जलसा नहीं कर सकें। वैसे ज़ाहिद हुसैन साहब, इनको वैसे गलती नहीं करनी चाहिए पीएमएल नवाज को कि हफ्ता 10 दिन में कोई जलसा नहीं करना चाहिए मीनार पाकिस्तान में, लग पता जाएगा। इन्होंने देखिए कभी किया ही नहीं, और क्योंकि नर्वस तो ये हुए हैं ना, क्योंकि आप देखें कि एक जलसा लाहौर में हुआ, उसके बाद आप यू हैव जस्ट स्टेप डाउन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हुकूमत आपकी है, आप जलसा कर रहे हैं, आप मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ बोली हैं, और सिवाय इमरान खान के आप किसी बात नहीं करते दोनों अपनी स्पीचेस में, तो आपके तो हवास पे वो छाया हुआ है ना। आप तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमने अपनी एनिमी जो है आइडेंटिफाई कर दिया, हमारा इक्वल जो है वो इमरान खान। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की शायद कुछ गलतियाँ हों, या इमरान खान साहब की सियासी गलतियाँ हों, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को बयानियाँ कहने का मौका मिल गया। हो सकता है ये दोनों बाप बेटा मिलके इमरान खान की सियासी ज़िंदगी में एक नई रूह फूंक रहे हो, कि जिस तरीके से आप उसका जिक्र करते जा रहे हो, बजाय इसके कि उसको नज़रअंदाज करते आप। लेकिन एक और बात भी है ना आरफा, कि इनका जो है, आप इस पर थोड़ी पूरी तकरीर को और भी देखें तो इससे साफ जाहिर है कि जो है पूरी इलेक्शन कैंपेन किस चीज़ पर चलेगी। दो चीज़ें बहुत अहम नज़र आती हैं कि जो हम इमरान खान की जो बातें कर रहे हैं, एक चीज़ नवाज शरीफ साहब ने जो इंदिया दिया है कि आप इतनी बड़ी तादाद में पीएमएलएन को जो है लेके आए कि ये सज़ा भी खत्म हमेशा वो कहता है, वो हमेशा ही कहते हैं, 2013 को भी उन्होंने कहा। उसके बाद जो है 2013 में तो उनकी बात सुनी गई थी ना, ये सज़ा तो नहीं हुई थी ना, कि सज़ा वापस ले आए नवाज शरीफ। लोड शेडिंग बढ़ गई है, हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। मतलब लोड शेडिंग की वजह से हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। मैंने तो वैसे मेहमानों के लिए कहा है, वैसे लोड शेडिंग की वजह से ब्रेक नहीं ले रहा, ब्रेक लेनी है कि लोड शेडिंग पे ही बात होगी, इसलिए ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू द शो। ये ज़ाहिद हुसैन साहब, ये सेगमेंट आपका हुआ। मेरा नहीं, आरफा का है, क्योंकि वो उसमें माहिर है। मतलब ये है कि लोड शेडिंग, उसके और बहुत सारे मसाइल हैं। सिर्फ हमने जो अब बात करती है गवर्नमेंट या लोगों से बयान देती है, वो सिर्फ जनरेशन पे बात होती है। असल मसला जो बहुत पुराना क्रॉनिक मसला जो आता है वो दो आपके हैं। एक तो वही सर्कुलर डेट बन के आता है, जिसकी वजह से आपकी जितनी कैपेसिटी भी है, जिसको हम IPPs कहते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, उसकी जो है वो कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो जनरेशन नहीं हो रही होती है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आपके सर्कुलर डेट बढ़ते जाते हैं, वो जो है फिर आपकी प्रोडक्शन भी कम होती आ रही है, यानी कंट्रोल जो है चीज़ें आती है। दूसरी बात ये कि ये एक और वजह भी है, मैं ख्याल आरफा को ज़्यादा, कि वो उसमें जो है आपकी मैं तो सिर्फ वो आज डॉन के अंदर स्टोरी थी कि शायद पेट्रोल के फर्नेस ऑयल की भी शॉर्टेज की वजह से या देर से पाकिस्तान पहुंचने से और मसला हो सकता है, लैक ऑफ प्लानिंग। बट उससे पहले जस्ट अ लाइट कमेंट कि आप देखें कि अभी पीछे कराची में गर्मी थी तो वहाँ क्राइसिस हो गया, टू द एक्सटेंट के प्राइम मिनिस्टर को खुद जाना पड़ा कराची ये तय करने के लिए कि कितनी गैस मिलेगी के इलेक्ट्रिक को और वो बिजली बनाएंगे।
اب پنجاب کے اندر گرمی ذرا پڑی ہے 2-3 دن سے تو یہاں سب کی چیخیں نکل گئی ہیں, تو ابھی تو گرمی آئی ہی نہیں ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. سو یہ اب اللہ جانتا ہے کہ جب تک الیکشن آئے گا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور وہ جو آج خورشید شاہ صاحب کی شاید سٹیٹمنٹ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کو اپنا نام بدل کے لوڈ شیڈنگ رکھ لینا چاہیے, تو اب یہی کہانی ہے ہماری. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے میں ختم نہیں کرتے تو میرا نام بدل دینا. نہیں, وہ 3 مہینے تک نہیں رہے تھے, وہ کبھی 3 مہینے کہتے تھے, کبھی 6 مہینے کہتے تھے, کبھی 8 مہینے کہتے تھے. وہ جو ہے نا وقت کا خیال نہیں رکھتے تھے. وہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب, یہ پبلکلی ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب ذرا اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ذرا خیال کر لیا جائے گا, آگے بھگتنا مجھے پڑتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے اس بجلی کی وجہ سے جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ مانگ رہے 2/3 لوڈ شیڈنگ کی بجائے بجلی ہی نام رکھ دیا جائے. بجلی نام ہے. ہاں ویسے اگر بجلی مونس کے لیے ہوتا ہے, مذکر کے لیے ہوتا ہے. ویسے اگر مونس ہم سیکسس جوکس نہیں کریک کرتے, ورنہ نام بجلی رکھ دیا جاتا. بجلی کئیوں کا نام میں نے سنا ہے. ویسے ظاہر حسین صاحب آپ کا شکریہ, عرفان نور آپ کا شکریہ. ہم تینوں کو اجازت دیجیے, کل تک کے لیے خدا حافظ.